نوتزئی صاحب کا جی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسپیکر صاحب. آج تقریباً کوئی 4-5 مہینے کے بعد سر ہمیں موقع ملا اس ایوان میں کچھ باتیں کریں. سر اس میں جو اکتوبر کا لاسٹ ویک ہے اور نومبر کا جو پہلا ویک ہے ہفتہ ہے، اس میں تقریباً اس ملک میں کئی واقعات رونما ہوئے ہیں. تو میں بحیثیت ممبر آف نیشنل اسمبلی، اس سے پہلے سردار اختر جان صاحب جو ہمارے بلوچستان نیشنل پارٹی کا قائد ہے، سربراہ ہے، انہوں نے اپنے اسپیچ میں ان واقعات کے اوپر روشنی ڈالا. میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر میں بھی اپنا اظہار رائے دے سکوں. جناب اسپیکر صاحب، چاہے عمران خان کا واقعہ ہو، چاہے بولا میں آپریشن کا واقعہ ہو، چاہے گوٹکی میں پولیس افسران کی شہادت کا واقعہ ہو، چاہے ہاضم سواتی کی مووی کا واقعہ ہو، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے سدباب کے لیے ہمیں آپ کو جناب اسپیکر صاحب سوچنا چاہیے. اس ملک کے آئین میں رہتے ہوئے ہمیں کچھ ضروری کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. جب عمران خان صاحب جب اس اسمبلی میں تھا، وہ مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پاکستان کے عوام نے بھاری مینڈیٹ دیا ہے. ہم بھی اس طرف تھے، ہم شروع میں بھی 1 سال اس کے ساتھ رہے، لیکن اس کے ساتھ ہم اس لیے رہے کہ بلوچستان کے جو برننگ ایشوز ہیں ان کو حل کریں. لیکن افسوس بلوچستان کے جو برننگ ایشو تھا ان سے حل نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں شامل ہو گئے. ہم نے جدوجہد اپنا کیا. جناب اسپیکر صاحب، جب عمران خان کی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے، ایک قانونی طریقے سے پی ڈی ایم نے ایک طویل جدوجہد کر کے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں، جناب آصف علی زرداری کے قیادت میں، جناب بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں، جناب سردار اختر جان مینگل کی قیادت سے، جناب پشتونخوا کے جو سربراہ محمود خان اچکزئی کی قیادت میں ایک سیاسی طویل جدوجہد کر کے آئینی طریقے سے اس کو اس اسمبلی کے فلور میں تقریباً ہم نے آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. ابھی وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ لوگ الیکشن کرائیں؟ آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ آئین میں ہے کہ جس ممبر کو، جس اسمبلی کو جب ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے 5 سال کا، اس کو حق ہے کہ وہ اپنا ٹائم پورا کرے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ کے پاس قوت ہے، اگر بھاری مینڈیٹ ہے تو ایک آئینی جدوجہد کریں. آئیں ہمارے خلاف آپ عدم اعتماد پیش کریں، اس کو سامنا کریں، نہ کہ ملک میں تشدد کا راستہ اختیار کریں اور لوگوں کو گمراہ کریں اسلام کے نام پر، اور لوگوں کو گمراہ کریں 1 کروڑ نوکریاں دینے، 50 لاکھ گھر کے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے عمران خان کی سیاسی جدوجہد، عمران خان کی سیاسی جو انسٹیٹیوشن ہے، اس نے یہی درس اپنے لوگوں کو اپنے سمجھایا ہے کہ اس ملک میں تشدد کرو، اس ملک میں جو کچھ تمہیں کرنا ہے کرو، اس ملک کے سسٹم کو تیز کرو. اور ہمیں چاہیے، میں شدید الفاظ میں اس جدوجہد کی مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بجانب ہوں کہ بحیثیت سیاسی رہنما بلوچستان نیشنل پارٹی آپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کی میں مذمت کرتا ہوں. اس طرح کے تشدد نہیں ہونا چاہیے. جناب اسپیکر صاحب، یہ تحقیقات ہونا چاہیے. کچھ گولیاں نیچے سے اوپر گئیں، کچھ گولیاں اوپر سے نیچے بھی آ گئیں. ان کی بھی تحقیقات ہونا چاہیے کہ جو معظم شہید ہے اس کو کس کی گولی کا نشانہ بن گیا؟ نوید کی گولی کا نشانہ بن گیا یا کنٹینر کی گولیوں کا نشانہ بن گیا؟ ان کو صبر کرنا چاہیے. جو فل کورٹ ایک تحقیقاتی جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا گیا تھا، اس کی رپورٹ تک آپ انتظار کریں. اور پھر پی ٹی آئی کے لوگ اس سرکاری اسپتال کو انہوں نے کیوں ترجیح نہیں دیا اپنے
علاج کے لیے اور جا کے اپنے پرسنل جو اسپتال ہے شوکت خانم اسپتال اس میں جا کے انہوں نے اپنا علاج کروایا. جناب اسپیکر صاحب اس کی مکمل تحقیقات ہونا چاہیے. میرا ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر پاکستان سے رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ اس کی تحقیقات ہونا چاہیے کہ اس کو 1 گولی لگائے یا 4 گولی لگائے اور کس کی گولی لگائے اس کے. جناب اسپیکر صاحب یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس پرتشدد سیاست کی بھرپور انداز میں مخالفت کرتے ہیں. ہم پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے ایک سیاسی اور جمہوری طریقے سے جد و جہد کرنے کے خواہش مند ہیں، نہ کہ اس طرح تشدد. وہ کیا ہمیں ڈرانا چاہتا ہے؟ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے طویل جد و جہد ہے. آپ کا 22 سال کا جد و جہد ہے، ہمارا تو جب سے پاکستان بنایا ہمارا اسی ٹائم سے ہمارا جد و جہد ہے. لیکن جد و جہد ایک آئینی طریقے سے ہونا چاہے، ایک جمہوری طریقے سے ہونا چاہے. اس طرح نہ آپ دیکھیں روز بروز آپ کے جو ریلیاں ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب اعظم سواتی کا واقعہ افسوسناک واقعہ ہے. اس معاشرے میں اس طرح واقعات نہیں ہونا چاہیے، اس طرح پرائیویسی آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. برائے مہربانی ایک کمیشن، میرے خیال میں چیئرمین سینیٹ نے ایک کمیشن تو تشکیل دیا ہے پارلیمانی، اس کے اوپر تحقیقات ہونا چاہیے. جس کسی نے کیا ہے اس کے خلاف اس آئین کے دائرے میں ہوتے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اس طرح حرکت، اس طرح چیزیں نہیں ہونا چاہیے. جناب اسپیکر صاحب گوٹکی کا واقعہ مجھے بھی افسوس ہے. بحیثیت ممبر نیشنل قومی اسمبلی، بحیثیت ایک بلوچ قومپرست کہ ہمارے وہاں پہ ڈی ایس پی سمیت کافی اہلکار شہید ہو گئے ہیں، اس کی میں مذمت کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر صاحب بلوچستان کے ایشوز، بلوچستان کے جو برننگ ایشوز، ابھی تقریباً کوئی 1 ہفتہ نہیں ہوتا کہ بولام میں وہاں پہ آپریشن جاری ہے. یہ ہوتا ہے جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. لیکن اس آپریشن کے ہارڈ میں ہمارے وہاں پہ بلوچ خواتین اور بچے محفوظ نہیں ہے. جب بچے خواتین اس معاشرے میں محفوظ نہ ہو جناب اسپیکر صاحب، پھر میں اور آپ اس چادر کی، اس چاردیواری کی حفاظت کس طریقے سے میں اور آپ بچا سکیں؟ لیکن آپریشن کے آڑ میں بلوچ خواتین کو ہراساں کرنا، بلوچ خواتین کو اور بچوں کو زیر حراست رکھنا، تفتیش کرنا، اس کے بعد چھوڑ دینا یا اس کے بعد اپنے زیر حراست میں رکھنا، میں اس فلور میں اس مقدس ایوان سے مطالبہ کرتا ہوں، خدا را بلوچستان کو اپنا پاکستان کا ایک حصہ سمجھو. میرے معزز ارکان نے کہا کہ پاکستان کے لیے جتنا بلوچوں نے خون دیا ہے، پاکستان کے 1947 میں خان احمد خان نے جب پاکستان کا بجٹ نہیں بن رہا تھا، انہوں نے جو سونے اور چاندی جو پاکستان کے بجٹ میں دیا گیا تھا، یہ بھی تاریخ ہے. ہم بلوچستان کے لوگ محب وطن لوگ ہیں، ہمارے ساتھ برابری کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں. ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے آئین کے اندر ہوتے ہوئے جمہوری انداز سے اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کرتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب سردار اختر جان مینگل نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک میسج کنوے کیا ہے کہ خدا را بولان آپریشن میں ہمارے خواتین اور بچوں کی تذلیل نہ کرائیں، ان کو زیر حراست لے کے تفتیش کرو گے، یہ قابل مذمت کردار ہے. تھینک یو. میں سر چند اور ٹائم لے لوں گا، تقریباً کوئی 4-5 مہینے کے بعد ہمیں موقع ملا ہے. ریاست مدینہ، نوتیزئی صاحب آپ تو کیبنٹ منسٹر ہیں حکومت کے، تو پلیز آپ ضرور بولیں. اور میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، کچھ ممبران اور بولنا چاہ رہے ہیں. اچھا، صرف ریاست مدینہ کا میں یہ عمران خان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب الحمدللہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں. اس پاکستان میں مسلمان بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، کرسچن بھی ہے، ہر مذہب کے لوگ ہیں. لیکن اسلام میں کاش عمران خان صاحب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ ریاست مدینہ کے کس جز میں اور کس عمل میں آپ نے اپنے عمل کو دہرایا؟ ریاست مدینہ میں ایسے ناچ گانے ہوتے ہیں؟ ریاست مدینہ میں ایسے ناچ گانے نہیں ہوتے ہیں. ریاست مدینہ آپ آئین کو مانیں، آپ قانون کو مانیں،
آپ آئین کو نہیں مانتے. جب خود اسمبلی میں تھا تو کہہ رہا تھا 5 سال میں پورا کرنا ہے. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئے جی نہیں آپ استعفیٰ دے دیں, آپ الیکشن کی تاریخ کریں. آپ کے اس آئین میں ہے الیکشن ہوگا 13 اگست کے بعد ہوگا. آپ اس آئین کو نہیں مانتے ہیں. آپ کیسے جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ آپ کیسے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں؟ اور جب آپ کیوں آگے ابھی کہتے ہیں کہ جی منتخب شدہ پرائم منسٹر پاکستان یا شہباز شریف استعفیٰ دیں. کیوں بھائی استعفیٰ دے دیں؟ آپ کے پاس طاقت ہے, آ جائیں اس اسمبلی میں. ہم نے جس انداز سے جس طریقے سے آئینی طریقے سے آپ کو اٹھائے, آئیں اسمبلی آپ کے لیے حاضر ہے. لیکن خیال کرنا یہ پی ڈی ایم ہے اور یہ پی ڈی ایم کے صفحے انشاءاللہ مضبوط ہے. ہمارا انشاءاللہ جد و جہد پی ڈی ایم کا رہے گا اور بلوچستان پاکستان کے عوام کے خاطر سب کے خاطر ہم ایک ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ آپ کا یہ جو پروپیگنڈا اور اسلام کے نام پر آپ کا یہ جو تشدد والا سیاست ہے, آپ کے ناچ گانے والا سیاست ہے, انشاءاللہ یہ دم توڑ دے گا. شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ جناب.